قیامت کے دن اہل ایمان کے 4 گروہ، پہلا گروہ سابقون مقربون کا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، پہلا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ والسابقون السابقون، اور وہ لوگ جو آگے بڑھنے والے، یعنی ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب لوگ ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمت کی جنتوں میں ہیں۔ ثلۃ من الاولین، بہت سارے یہ لوگ اولین میں سے ہوں گے، یعنی اس امت کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گے۔ وقلیل من الآخرین، اور دوسری امتوں میں سے بھی ہوں گے لیکن ان کی نسبت کم ہوں گے۔ یہ پہلا وہ گروہ ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کا یہ پہلا گروہ، جو کہ 4 گروہوں میں سے پہلا گروہ ہے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اور یہ سابقون مقربون گروہ ہے جو سبقت لے جا چکے ہیں اور اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اور اس کا سبب ان کی توحید ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کیا، یعنی انہوں نے توحید عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، یعنی اپنی اس توحید میں، اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں ظلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ اس سے مراد شرک ہے، جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ویسے ظلم 3 قسم کا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اسے بھی ظلم کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، اور دوسری قسم کا ظلم کہ جب آدمی لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اسے بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ ظلم جو ظلم عظیم ہے کہ جب بندہ اللہ کا جو حق ہے اس پر کہ اس کی ہی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنائے، جب اس حق میں وہ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کی کسی بھی عبادت کو، یعنی اپنے کسی بھی عمل کو کسی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت بتائی ہے جو ایمان لائے، یعنی اخلصوا عملهم للہ، جن لوگوں نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اور یہی تو توحید ہے۔ توحید کا مطلب، توحید کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے، کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، حتیٰ کہ ریاکاری کی حد تک بھی کوئی عمل مت کرو۔ ریاکاری بھی شرک خفی ہے کہ جو عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ کا عمل چاہے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہو، اگر اس میں ریاکاری شامل ہو گئی اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھے گا بھی نہیں۔ یہی وہ محنت ہے جو سارے انبیاء کرام نے اپنی قوموں پر کی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی ریاکاری کی حد تک بھی شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ اجر بتایا ہے کہ جو لوگ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں اور پھر اپنے کسی بھی عمل میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے مکمل امن، وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ لہذا جس قدر توحید خالص ہوگی اس قدر آدمی آخرت کے سفر میں پرامن ہوگا، اسے ضمانت دی گئی ہے امن کی، امن و سلامتی کی، نہ جہنم کا عذاب ہوگا، نہ حشر کے میدان میں اسے تکلیفیں ہوں گی، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ لیکن کب؟ جب اس کی توحید مکمل ہو، اور یہ پہلا گروہ ہے اس امت کے جنتیوں کا، مطلب ساری امت بغیر حساب کے نہیں جائے گی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت توحید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت امت توحید ہے، توحید کے بغیر کوئی مسلمانوں کی فہرست میں آ نہیں سکتا۔ اور ان میں سے بھی ایک گروہ ہے جو سابقون مقربون ہے، کہ جو سبقت لے جا چکے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں، سب سے آگے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید میں اخلاص پیدا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ پھر میں بار بار دہراتا ہوں کہ توحید کا مطلب فتوی بازی نہیں ہے، توحید کا مطلب کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، توحید کا تعلق ہماری زندگی سے، ہمارے اعمال سے ہے، بعد میں ہے دوسرے لوگ۔
قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے تعلق داروں کو جہنم سے بچاؤ. اور جہنم انہی لوگوں پر حرام کی ہے اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے توحید عبادت، انبیاء کرام کی جو دعوت ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اخلاص کے ساتھ اس دعوت کو قبول کیا کہ عملاً شرک کو چھوڑا ہے، عملاً توحید کو قبول کیا ہے، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے. اور انہی کے لیے، اہل توحید کے لیے ہی جنت کا وعدہ ہے کہ جو لوگ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اس کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن فیکون سے پیدا ہوا. تعجب کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا، اور تعجب نہیں ہوتا آدم علیہ السلام کی پیدائش پر. ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون، وہ انسان بن گیا. اور یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل جس طرح دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں حمل کے بعد، ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن فیکون سے ان کی والدہ کے پیٹ میں حمل بن گیا، ایک انسان بن گیا آدم علیہ السلام. تو حمل بننا کیا بڑی بات ہے. کلمتہ القاہا الی مریم، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن فیکون سے پیدا ہوا ہے. وروح منہ، اور اس کی روحوں میں سے ایک روح ہے. یعنی یہ ساری روحیں انسانوں کی اسی کی ہیں، لیکن یہ ایک عظیم روح ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی روح ایک عظیم روح ہے. جو بندہ اس چیز کی گواہی دے اور کہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، اس کا عمل چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی گناہ اور نیکیاں کیوں نہ ہو، مطلب گناہوں کے باوجود اس کا ٹھکانہ جنت ہے. چاہے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں 1000 سال بھی جلنا پڑے، لیکن ایک دن آخر کار یہ کلمہ توحید کی گواہی دینے والا، جس کی توحید کسی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یا کسی بدعقیدگیوں کی وجہ سے، گمراہیوں کی وجہ سے توحید کمزور ہو گئی تھی، ناقص ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، توحید کو قبول کیا ہے، اگر ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی توحید ہوئی، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال لے گا. اس وقت کفار اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کہ ایک دن جہنم سے نکل تو گئے. تو جس قدر انسان اپنی توحید پر محنت کر کے اخلاص پیدا کرتا ہے، اور اخلاص جب ہی پیدا ہوتا ہے جب آدمی شرک سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. جس قدر شرک سے دور ہوتا ہے اسی قدر اس کے اندر اخلاص مکمل ہوتا چلا جاتا ہے. اخلاص کا دوسرا معنی توحید ہے، اور جس قدر توحید خالص ہوتی چلی جاتی ہے اسی قدر امن اور سلامتی اس کے لیے یقینی بنتی چلی جاتی ہے. اور اگر توحید مکمل خالص ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ کیا ہے اولئک لہم الامن، مکمل امن و سلامتی، کہیں بھی اسے خطرہ نہیں ہوگا، نہ قبر میں نہ حشر میں، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. لیکن توحید کو خالص کرنا یہ خالی دعوے سے نہیں ہوتا، یہ ایک عمل ہے، اس کے لیے اپنے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے عقیدہ درست کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے پرہیز کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد دوسرا گروہ ایمان والوں کا جو جنت میں جائے گا وہ ہیں جن کا حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا، اور نامہ اعمال ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. حساب ہوا، محاسبہ ہوا، ترازو لگا، لیکن پھر کامیاب ہو گئے. نامہ اعمال جنت کے لیے دائیں ہاتھ میں مل گیا، دائیں ہاتھ میں لے کر خوش ہوئے. پہلا گروہ وہ تھا جنہیں یہ تکلیف اٹھانی ہی نہیں پڑی، محاسبے کی، احتساب کی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لو میرا نام اعمال پڑھ لو، مجھے یقین تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ضرور مجھے اس سے ملاقات کرنی پڑے گی، مجھے سامنا کرنا پڑے گا، مجھے حساب کتاب سے مجھے اس بات کا یقین تھا. تو دنیا میں جو شخص ہر وقت
اس فکر میں رہتا ہے کہ میرا ہر بات پر حساب ہوگا تو اس کی زندگی میں کس قدر تبدیلی آ جاتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ شخص اپنی من مانی خوشیوں کی زندگی میں ہوگا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا اونچے اونچے محلوں میں، باغات میں، جنتوں میں ہوگا. قطوفها دانیہ، جس کے پھل میوے جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، انہیں کہا جائے گا کہ تم نے پچھلی زندگی میں جو اعمال کیے تھے اس کے بدلے آج مزے سے کھاؤ پیو، جنت کی زندگی بسر کرو. یہ دوسرا گروہ ہے اہل ایمان کا 4 گروہوں میں سے کہ جسے حساب کتاب کے لیے سامنا کرنا ہوگا لیکن پھر بھی کامیاب ہو جائے گا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. تیسرا وہ گروہ ہے جن کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں. یہ حدیث ہے، ہمارے استاد محدث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے محدث خیثمہ کی کتاب الفوائد میں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضع الموازین یوم القیامہ فتوزن الحسنات والسیئات، قیامت کے دن ترازو لگا دیے جائیں گے اور ان میں نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے، نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں جن کا کے لیے ترازو لگے گا؟ کفار کے لیے نہیں لگے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو تیسرے درجے کے ہیں. فرمایا فمن رجحت حسناته على سیئاته مثقال حبۃ دخل الجنہ، تو جس شخص کی نیکیاں گناہوں پر ایک دانے کے برابر بھی اگر بڑھ گئیں، وزنی نکلی. دیکھیں دونوں پلڑے ہیں، ایک طرف نیکیاں ہیں ایک طرف برائیاں ہیں. مطلب مومن کی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، اہل توحید کے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں اس کے اعمال رکھے جائیں. اور اعمال یہ کون سے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر لیں وہ اس میں آ جائے گا. اور ہم نے یہ قاعدہ اصول عقیدے کا سمجھا ہے کہ عمل چاہے پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، اگر اس میں شرک اور وہ بھی شرک جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفی کہا ہے، اصغر کہا ہے، چھوٹا شرک، اور وہ ہے ریاکاری. ریاکاری اگر آپ کے پہاڑ جیسے عمل میں شامل ہو گئی، وہ پہاڑ جیسا عمل اس قابل نہیں رہا اب کہ اس کو ترازو میں رکھ دیا جائے آپ کے گناہوں کے مقابلے میں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی ریاکاری کا جرم گناہوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. تو کون سے اعمال ہیں جو اس قابل ہیں کہ انہیں تولا جائے گناہوں کے مقابلے میں؟ وہ صرف وہ عمل ہے جو توحید کی بنیاد پر کیا گیا ہے، وہی تل سکتا ہے، وہی اس قابل ہے کہ وہ تولا جائے. اب ایک عمل ہے پہاڑ جیسا، گردن کٹا دی اللہ کے راستے میں دشمن سے لڑتے ہوئے، لیکن دل میں ریاکاری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں اسی شخص کو پھینکا جائے گا کہ تو نے جو چاہا تھا کہ لوگ مجھے کہیں بڑا ہیرو ہے، قومی ہیرو ہے، بڑا مجاہد ہے، بہادر ہے، وہ تو مل گیا تمہیں. یہاں تو اخلاص دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا لوگوں نے کتنے تمغے دیے تھے تم، اور وہ اخلاص تیرے پاس ہے نہیں، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور عمل کتنا بڑا ہے، یہ اس قابل نہیں رہا عمل کہ ترازو میں رکھ کے گناہوں کے مقابلے میں تول دیا جائے تاکہ گناہوں کا پلڑا کچھ ہلکا ہو جائے. صرف وہ اعمال جو خالص اللہ کے لیے کیے تھے. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ غار میں وہ 3 شخص جو پھنس گئے تھے، بچہ یہ کہانی سنتا ہے جو کہ سچا واقعہ ہے پچھلی امتوں کا. ان تینوں، وہ 3 لوگ تھے، جنگل میں بارش کی وجہ سے غار میں بیٹھ گئے اور پہاڑ کی ایک بڑی چٹان گری اور غار کا منہ بند کر دی. اور وہاں تو کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ یہاں کوئی شخص بیٹھا ہے. اگر دیکھ بھی لیتا کوئی کیسے نکالتے، پہاڑ کی چٹان کو کیسے توڑ لیتے؟ ان کے مرنے سے پہلے تو ٹوٹتی نہیں تھی. تو ان تینوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا. کون سے اعمال؟ ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی، ایک نے گناہ چھوڑا تھا اللہ کے ڈر سے، گناہ پر، بدکاری پر بالکل کنٹرول حاصل کر کے اللہ کے خوف سے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی روک نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے گناہ چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے. اور ایک نے مزدور کی مزدوری کو امانت سمجھ کے رکھا اور سالوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کو ساری امانت اور اس امانت پر جو مال بڑا تھا وہ بھی دے دیا. اور آخر میں سب نے یہی کہا تھا، اے اللہ اگر میرا یہ عمل خالص تیرے لیے تھا
تو آج ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. پہاڑ کی چٹان ہل جاتی تھی حتیٰ کہ باہر نکل آئے. یہ اعمال توحید ہے کہ جو ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور عمل دو طرح کا ہے, ایک ہے کرنا کہ نیکی کی آپ نے, ایک ہے گناہ چھوڑنا اللہ کے ڈر سے, یہ بھی توحید ہے. تو توحید سے اوپر کون سی چیز ہے جو تزکیہ نفس کرے؟ توحید ہی تو ہے جو بڑے بڑے نیک اعمال کرنے پر بندے کو آمادہ کر دیتی ہے. توحید ہی تو ہے جو بڑے بڑے گناہ چھوڑنے پر بندے کو آمادہ کر دیتی. تو نامہ اعمال تلیں گے, ایک طرف گناہ ایک طرف اعمال, یعنی وہ اعمال جو توحید کی بنیاد پر تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی برائیاں گناہ ذرے کے برابر بھی, دانے کے برابر بھی اگر نیکیوں سے بڑھ گئی تو وہ جہنم میں جائے گا. دخل النار, یعنی وہاں ترازو لگا ہوا ہے, تھوڑا سا بھی سوئی ادھر یا ادھر ہوئی فیصلہ بدل جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سوئی بیچ میں کھڑی ہو گئی, دونوں پلڑے برابر ہو گئے, نہ ادھر نہ ادھر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا فمن استوت حسناتہ وسیئاتہ, تو جس شخص کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہو گئیں, نیکیاں یعنی وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں نیکیاں, نیکیاں جو عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہیں. اولئک اصحاب الاعراف, یہ اصحاب اعراف ہیں جن کو کچھ عرصہ رکھا جائے گا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. ان دونوں جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں ایک آڑ ہوگی, اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو یہ لوگ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ, یہ لوگ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے, مگر جنت میں داخلے کی امید ہوگی. اور جنت میں داخلے کی امید بھی توحید کے بغیر نہیں رکھی جا سکتی, کیونکہ اہل توحید ہوں گے. آخری گروہ جو کہ چوتھا گروہ ہے, اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات گرامی, قیامت کے دن اہل ایمان کے چار گروہ, پہلا گروہ سابقون مقربون کا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. دوسرا گروہ اصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا لیکن حساب کتاب کے بعد. اور تیسرا گروہ وہ لوگ جو کہ ہیں تو اہل ایمان اہل توحید لیکن ان کی نیکیاں اور ان کے برائیاں برابر ہو گئیں تو کچھ عرصہ مقام اعراف پر ٹھہریں گے, پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. چوتھا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کا حساب ہوگا لیکن ان کے گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں گے, نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی اور برائیاں وزنی ہو جائیں گی, اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. گناہوں کے اضافے کی وجہ سے ان کے پاس نیکیاں بھی ہیں, ایک طرف نیکیاں ہیں ایک طرف گناہ ہیں, اور اہل ایمان ہیں اہل توحید ہیں مسلمان ہیں, لیکن گناہوں کا پلڑا کیونکہ بھاری ہو گیا ہے اور اس پر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں موجود ہے, اہل توحید ہیں, اس وجہ سے انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا اللہ کی مشیت سے, جو وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا. یہ چار گروہ. اور جہنم سے نکالے جانے والے بھی بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں جن کو انبیاء اور اہل توحید کی شفاعت نصیب ہوگی, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے. آپ کی پہلی شفاعت عظمی جو کہ ساری دنیا کے لیے ہوگی, کہ حشر کی جو تکلیف ہے وہاں کھڑے ہونے کی, اس سے جان چھوٹے سب کی اور حساب کتاب شروع ہو. اور پھر وہ لوگ جن کو جنت میں جانے کے لیے پروانہ مل چکا ہے وہ بھی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے داخل ہوں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ان لوگوں میں سے کہ نامہ اعمال گناہوں کا بھاری نکلا, جہنم کی میں جانے کا آرڈر ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو اللہ تعالی جہنم جانے سے روک دے, جنت میں داخل کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا موضوع وہ کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا. یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ چار گروہ ہیں. ہم نے دیکھا کہ پہلے دو گروہ تو کامیاب ہو گئے ہیں پہلے مرحلے میں, اور تیسرا گروہ اور چوتھا وہ خطرے میں ہے. اور ہر جگہ جہاں ترازو لگا ہوا ہے وہاں یہ امید ہے کہ کہیں نیک اعمال بھاری نکلیں تو بندے کی جان چھوٹے. اور نیک اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ اب ہم تو فرشتے نہیں ہیں,
ہم سے گناہ بھی بہت ہوتے ہیں، ہماری کم علمی بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم ایسے اعمال کر سکیں علم کے ساتھ کہ جو تھوڑے وقت میں زیادہ وزن والے بنے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل ایک ایسا عمل موجود ہے جس کے کرنے سے نہ وقت کا نہ زیادہ وقت چاہیے اور نہ زیادہ توانائی چاہیے، بندہ اسے چھوڑ کر ایک ایسے عمل میں لگ جاتا ہے جس میں ساری رات چاہیے. اور شیطان یہ بھی کرتا ہے کہ آدمی کو ان اعمال سے ہٹا کر جو بہت زیادہ وزنی ہیں اور تھوڑے وقت میں بندے کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ وزن پیدا کرنے والے ہیں، اسے ایسے اعمال پر لگا دیتا ہے کہ جس میں وہ سالوں بھی لگا رہے تو اس عمل کے برابر نہ پہنچ سکے. اور ہر جگہ نامہ اعمال میں جہاں بھی وزن پیدا ہوتا ہے وہ بندے کی توحید سے پیدا ہوتا ہے، اور جہاں بھی نامہ اعمال میں وزن ہلکا ہوا ہے وہ بندے کی توحید میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے. اب آپ دیکھیں ترازو لگا ہوا ہے، ایک طرف اس مسلمان کے گناہ رکھے ہوئے اور ایک طرف اس کے اعمال، یعنی اس کی توحید. اعمال کا مطلب توحید ہے. اور اس کے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے نیک اعمال والا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس طرف گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کہ جس طرح وہ ایک شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 99 رجسٹر گناہوں کے لے کر آیا ہے. ہر رجسٹر اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہ رجسٹر ختم نہیں ہوتا، گناہوں کی لسٹیں لکھی ہوئی. لیکن اس کے نامہ اعمال کے پلڑے میں کتنی نیکیاں ہیں؟ صرف ایک، اور وہ ایک چھوٹے سے کاغذ میں ہے، پرچی پر، اور اس پہ لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب وہ لوگ اس بندے کی ایک پرچی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ڈالی گئی نیکیوں والے پلڑے میں تو اتنی وزلی نکلی کہ گناہوں والا پلڑا یوں اٹھ گیا. گناہ، اس کے گناہوں کے رجسٹر سوکھے پتوں کی طرح اڑ گئے جیسے وزن ہی نہ ہو. وزن تو تھا لیکن ایک طرف ایسی اتنی بھاری نیکی آ گئی کہ جس کے سامنے تو ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور جتنی مخلوقات بیچ میں ہیں وہ بھی نہیں ٹھہر سکتی. یہ توحید خالص کا مقام ہے، توحید کا وزن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے بتایا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑ لے. لا الہ الا اللہ یہ اتنی بڑی وزنی نیکی ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جتنی مخلوقات بیچ میں ہے سب کو لے کر اکٹھا کر دیں، ایک چھوٹی سی پلیٹ بنا دیں، کڑا بنا دیں، اوپر لا الہ الا اللہ کا وزن رکھ دیں، یہ چورا چورا ہو جائے گا سب کچھ. یہ تب ہے جب ہماری توحید خالص ہو. پھر دنیا کا کون سا ایسا گناہ ہے جو اس کے مقابلے میں ٹھہر سکے؟ یہ تو وزن ہے. لیکن ادھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس توحید کو ہی، اس عمل کو جس نے وزنی بننا تھا اس عمل کو ہی برباد کر دیتی ہیں. اور وہ ہے شرک یا بدعات. کیونکہ مسلمان شرک اکبر تو نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، لیکن اس سے شرک یا بدعات ضرور سرزد ہوتی ہیں، یا شرک یا اعمال جو کہ بدعات میں نہیں. جیسے کم از کم ریاکاری سے تو کوئی بھی پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اور یہی وہ شرک یا اعمال ہیں یا شرک یا بدعات ہیں جو بندے کے ان اعمال کو برباد کرتی ہیں جنہیں اب نیکیوں کے پلڑے میں تلنا تھا. گناہ تو مقابلے میں آتے ہیں اور ہو سکتا ہے گناہوں کا وزن توحید کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے، لیکن یہ جو شرکیہ بدعات ہیں، شرکیہ اعمال ہیں، یہ اس توحید کو ہی برباد کر دیتے ہیں. جس نے پلڑے میں آنا وہ عمل کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتی. یہ شرکیہ بدعات کے عمل تلنے کے ہی قابل رہے، نہ چاہے آسمان کی بلندی کو چھو رہے ہوں، لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں توحید بندے کے نیک اعمال تلتے ہیں. لیکن شرکیہ اعمال ایسے ہیں کہ بندے کے نیک اعمال کو ختم کر دیتے ہیں. یہاں سے آخری بات یہ ہے کہ یہاں سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی بہت نیک ہے، زاہد ہے، متقی، پرہیزگار ہے، دن میں سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، غلط نظر نہیں اٹھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، بڑے اچھے اخلاق کا ہے، لیکن بدعتی ہے. اور دوسری طرف ایک آدمی صحیح العقیدہ ہے لیکن گناہگار ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، مبتلا ہے ان گناہوں میں، حتیٰ کہ شراب تک پینے میں ملوث ہے، لیکن ہے وہ بھی مسلمان، بدعتی نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت جو ضابطہ ہے اس میں کون شخص بدتر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ضابطے کی روشنی میں اگر اب ہم دیکھیں، ایک بڑا متقی، پرہیزگار، زاہد، ہر وقت تسبیح، نیک اخلاق، اچھے اخلاق کا، لیکن بدعتی عقائد رکھتا ہے. اور ایک آدمی بدعتی نہیں ہے، صحیح العقیدہ ہے، توحید سمجھتا ہے، سنت سمجھتا ہے، لیکن شراب پیتا ہے، فلم دیکھتا ہے، امام مسجد ہے، روزانہ یوٹیوب لگاتا ہے، لیکن بدعتی نہیں. امام مسجد ہے، چلو دوسرے مومن کو چھوڑیں، امام مسجد ہے، خطبہ دیتا ہے، فلم بھی دیکھتا ہے، لیکن بدعتی نہیں ہے. اور دوسرا آدمی فلم تو کیا، میوزک کی آواز بھی آ جائے تو سانس روک لیتا ہے کہ اندر نہ چلی جائے آواز، لیکن بدعتی ہے. ان میں بدتر کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ضابطہ ہے اس کی روشنی
روشنی میں بدعتی جیسے سلف کا اقوال میں سے فضیل بن عیاض، احمد بن حنبل، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بدعتی چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی شکل بگاڑ دی ہے، اسلام کی غلط تشریح کرتا ہے، نبی کے طریقے کو بدل کے رکھ دیا ہے، حوض کوثر سے بھی دھتکارا جائے گا۔ اور گناہ کس مسلمان سے نہیں ہوتا؟ اور یہ گناہگار ہے جو بدعتی نہیں ہے، یہ گناہگار ہے۔ گناہگار ہونے کے باوجود بھی ائمہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اولیاء اللہ فساق و اہل سنہ، اولیاء اللہ اہل سنت کے جو گناہگار فاسق بھی کیوں نہ ہو وہ اللہ کے ولی، کیونکہ اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں، اور اہل بدعت کے لوگ چاہے کتنے ہی پہنچی ہوئی سرکار کیوں نہ ہو وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ ضابطہ آپ بھول کیوں جاتے ہیں؟ جب دیکھا کسی مسلمان کو گناہ سے سرزد ہو گیا اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں، آپ کا بس چلے تو اس کو سنسار کر دیں، اور آپ کے ارد کے بدعتی جو ہے بھیڑیوں کی طرح نیت چھپائے ہوئے بدعات کو آپ کی قیادت کرتے ہیں، اور ان کی قیادت میں جا کر آپ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں پر فتوے لگاتے ہیں، مسلمانوں کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کو ابھار رہے ہیں، آپ کو جذباتی کر رہے ہیں جو ان چیزوں میں، وہ تو سرے کے بدعتی ہیں۔ اور اگر گناہ ایک عام مسلمان کی بجائے کسی حکمران سے ہو تو یہ ضابطہ ہے شریعت کا کہ مسلمان حکمران یا حکومت کے کسی بھی عیب کو اچھالا نہیں جائے گا۔ اگر آپ نصیحت کر سکتے ہیں، اس کے قریب جا سکتے ہیں، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے تنہائی میں جا کر اس کو نصیحت کرو، اس کے گناہ کو گناہ سمجھو، اس کی غلطی کو غلطی سمجھو، لیکن اس کو اچھالنا جائز نہیں ہے۔ اور بدعت چاہے خلیفہ کے اندر ہے، بدعت کا رد کیا جائے گا۔ جیسے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں خلیفہ معتزلی ہو گیا، لیکن خلیفہ کو پھر بھی ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، بدعت کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اس گمراہی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یا ان گناہوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا تاکہ لوگ ان سے حکومت کو موضوع بنانا، حکمرانوں کو موضوع بنانا، ان کی غلطیوں کو سامنے رکھ کر، یہ اہل بدعت اسلام کے دشمن منافقین کا کام ہے۔ اہل سنت نے کبھی بھی اس کو جائز نہیں سمجھا، حکمرانوں کی غلطیوں کو موضوع بنانا۔ چاہے آپ ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے بیٹھیں، حکمرانوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ ان کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا واجب ہے۔ جب تک آپ کا حاکم مسلمان ہے، کتنا ہی گمراہ غلط کیوں نہ ہو گیا ہو، وہ سربراہ ہے اس قوم کا۔ کوئی قوم اپنے سربراہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور جو لوگ حکمران کے علاوہ اپنے کسی شیخ کو، حضرت کو، پیر کو، سیاستدان کو سربراہ سمجھتے ہیں، اہل علم دو ٹوک الفاظ میں فرماتے ھذا مذہب الخوارج، یہ خوارج کا مذہب ہے۔ اہل سنت کبھی بھی حکمران کے علاوہ کسی کو امیر نہیں سمجھتے۔ امیر مسلمانوں کا حاکم وقت ہے، چاہے اس کے اندر لاکھ غلطیاں ہیں، لاکھ گمراہیاں ہیں، اس کے لیے الگ ضابطہ ہے۔ اور مخلوق کی اطاعت کیا اصول ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، بیوی کے لیے خاوند ہے، عوام کے لیے امیر المومنین ہے، لیکن اطاعت انہی کاموں میں ہوگی جو اللہ کی نافرمانی نہ بنتے ہوں۔ جہاں کہیں بھی اللہ کی نافرمانی بنتی ہو کسی کی اطاعت جائز نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنا موضوع بنا لیں۔ بچے اپنے ماں باپ کا موضوع بنا لیں گلیوں میں، بیوی اپنے خامد کو موضوع بنا لے عورتوں میں، اور عوام الناس اپنے سربراہ کا موضوع بنا لیں ممبروں پر، کالموں میں، ٹاک شو میں، اخباروں میں۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں، صہیونی طاقتیں یہی تو چاہتی ہیں کہ آپ کا اتحاد پارا پارا ہو جائے اور آپ ان بکریوں کی طرح ہو جائیں جن کو پتہ ہی نہیں میرا مالک کہاں ہے، نہ پتہ ہے مشرق کا نہ مغرب کا کہاں جانا ہے، بھیڑیے ان کے خیر خواہ بن کر ان کو لے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی اصول و ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین کے فتنوں سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔